ایک واقعہ ہے حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ لقمان حکیم جو ہے وہ ایسے دانا تھے، عقل مند تھے، ان کی دانائی کی باتیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، تو ایسے دانا عقل مند تھے کہ ان کی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرما دی۔ ان کا ایک واقعہ کہتے ہیں کہ شروع کے اندر وہ ایک امیر آدمی کے ہاں جو ہے وہ غلام تھے، تو وہاں پہ کام کیا کرتے تھے، دوسرے جو ہے وہ غلام بھی تھے اس کے ساتھ، دوسرے غلام اس سے جو ہے وہ جلتے تھے، سڑتے تھے، حسد کرتے تھے، تو اپنا کام بھی اس کے اوپر لاد دیتے تھے، اس کے اوپر ظلم بھی کرتے تھے۔ تو یہ کام کرتے رہتے خاموشی سے، اس نے کبھی اپنے جو ہے وہ آقا کو، اپنے جو ہے وہ امیر آدمی جو ان کا مالک تھا، آقا تھا، اس کو کبھی شکایت نہیں کی۔ اس طرح جب اس کے بہت سے بغات تھے، ان کے آقا کے بہت زیادہ بغات تھے، جب پھل پک جاتے تھے تو یہ سارے غلام جاتے، پھلوں کو توڑتے اور اس آدمی کو دیتے تھے۔ تو اس میں سے کچھ جو دوسرے غلام تھے، لقمان حکیم کے علاوہ جو غلام تھے، وہ پھل جو ہے وہ جب توڑتے تھے کھا بھی لیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ شک ہو گیا اس آدمی کو، کہنے لگا، سارے غلاموں سے پوچھنے لگا، بھائی جو یہ آپ پھل توڑ کے لائیں یہ مجھے کچھ کم لگ رہے ہیں مقدار کے اندر، تو ایسی کیا وجہ، یہ کم پھل کیوں ہیں؟ پہلے تو زیادہ جو ہے وہ آپ توڑ کے لاتے تھے۔ تو انہوں نے الزام لگا دیا کہ بھئی یہ جو لقمان ہے یہ پھل توڑتے ہوئے کھا جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے ان کی بات سن کر لقمان جو ہے وہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ ان کو پھر سرزنش کی، ان پہ سختی کی، ڈانٹ پلائی۔ تو حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں بالکل بھی امانت کے اندر خیانت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو خیانت کرنے والے کی بخشش ہی نہیں فرماتا، میں نے کبھی خیانت نہیں کی۔ آپ کو میں ایک عمل بتاتا ہوں، آپ ایسا کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کس نے اس باغ کے پھل کھائے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اپنے آقا سے، آپ ایسا کریں کہ ہم جتنے بھی غلام ہیں ہم سب کو گرم پانی پلائیں۔ تو آقا نے جو ہے وہ ان سب کو گرم پانی پلا دیا، اور پھر کہا کہ آپ گھوڑے کے اوپر بیٹھے گھوڑے کو دوڑائیں جنگلوں کے اندر، سبزہ زاروں کے اندر، اور ان سب غلاموں کو ان کے پیچھے بگائیں۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، سب کو زبردستی گرم پانی پلایا، حضرت لقمان کو بھی گرم پانی پلایا، اور اپنے خود گھوڑا بگایا اور اپنے پیچھے سب کو بگایا۔ جب وہ دوڑتے رہے، بھاگتے رہے، تو ان کو پھر ان کا متلی سی ہوئی، جسے کہتے ہیں دل خراب ہوا، تو الٹیاں آئیں، سب لیٹ گئے اور الٹیاں کرنے لگے، جو کچھ ان کے میدے کے اندر تھا وہ سارا کچھ انہوں نے نکال دیا۔ اب جس نے پھل کھائے تھے ان کے میدے میں سے وہی پھلوں کے ٹکڑے نکلے، تو بادشاہ کو پتہ چل گیا کس نے پھل کھائے تھے۔ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے تو پھل نہیں کھائے تھے، تو ان کے میدے سے جو نکلا وہ سامنے ظاہر ہو گیا۔ تو بادشاہ کو جو ہے وہ بہت پھر غصہ بھی آیا، ان کو سزا بھی دی۔ تو حضرت لقمان کو ان سب کا جو ہے وہ سردار بنا دیا، اور خوش بھی ہوئے ان کی دانشمندی پہ، عقل مندی پہ۔ تو لقمان حکیم جو ہے ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے، تو دنائی کی باتیں، حکمت کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جیسے لقمان حکیم نصیحت کیا کرتے تھے، اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کہ ہمیں بھی چاہیے اپنے چھوٹوں کو نصیحت کرے، اپنے بیٹوں کو نصیحت کرے۔ اور نصیحت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، دوسروں کو اچھائی کا راستہ بتانا۔ تبلیغ بھی ایک نصیحت ہے، ہم تبلیغ کرتے ہیں، دوسروں کو اچھے کام کی طرف لاتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، کیونکہ نبی اس دنیا میں تمام انبیاء کرام چلے گئے ہیں، ہمارے نبی آخری تھے وہ چلے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا۔ ہم دوسروں کو کون بتائے گا کہ بھئی یہ سیدھا راستہ ہے یا غلط راستہ ہے؟ ہر بندہ جو ہے وہ غلط راستے کی طرف جا رہا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، برائیوں میں گھرا ہوا ہے، فتنے ہیں، جہاں بھی دیکھے بندہ، جہاں بھی نگاہ ڈالے فتنے انسان کو نظر آتے ہیں، لیکن اس کو اب سمجھائے کون؟ یہی ہماری ذمہ داری ہے، جو نیک لوگ ہیں اس امت کے نیک لوگ، اچھے لوگ، ہم ہی نصیحت کریں گے اب تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب دے گا۔ نصیحت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جیسے نصیحت کرنے پہ حضرت لقمان حکیم ان کا ذکر قرآن میں فرما دیا، تو اگر ہم نصیحت کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر نہیں کرے گا فرشتوں میں؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بے تحاشا اجر دیتا ہے نصیحت کرنے والے کو، اچھائی کی طرف بلانے والے کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائی سے بچنے کی، ان کو تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ دیکھیں، اگر ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھو، اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی، ہم قبر کے اندر ہوں گے، اس کی نمازوں کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ کسی کو ہم نے روزہ دار بنا دیا، وہ روزہ رکھتا رہے گا، ہم قبر میں ہوں گے، ہمیں ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ کسی کو ہم نے کہہ دیا بھئی بیٹا سچ بولا کرو، تو اگر اس نے آپ کی بات مان لی، سچ بولنا شروع کر دیا، تو ہم اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہمیں اجر ثواب ملتا رہے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک بندے کو کہے گا یہ بھی تو نے کیا، یہ ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کے سامنے گنوائے گا، اس کے سامنے رکھ دے گا۔ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں تو اتنے نیکیاں کی نہیں، یہ نیکیاں میرے اعمال نامے میں کیسے آ گئی، میں نے تو اتنا کیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے فلاں بندے کو نیک کام کی طرف لگایا تھا، وہ جو کام کرتا رہا وہ سارا خطا تیرے میں ڈالتا رہا، اسے بھی ثواب ملتا رہا، تجھے بھی ملتا رہا۔ تو دوسروں کو تلقین کریں، دوسروں کو جو ہے اچھے کام کی طرف بلائیں، خود نیک کام اگر نہیں ہوتا کر لیں، دوسروں کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے دے گا۔ دیکھو ایک بندہ اگر نماز نہیں پڑھی جا رہی اس سے، تو دوسروں کو کہنا شروع کر دے
تو علماء بزرگ کہتے ہیں کہ وہ دوسروں کو کہنا شروع کر دے گا، اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوگی، کہے گا بھائی دیکھو میں دوسروں کو کہتا ہوں، خود نماز نہیں پڑھتا، اس کا ضمیر جاگے گا، وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ تو نیک کام کی ضرور تلقین کریں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی جو ہے وہ تلقین کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ جو بھی اس کو دیکھے اس پہ عمل کرے گا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ تو اس کو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔